السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ جو کچھ لداخ پہ ہوا ہے اور جس طریقے سے بھارت کی چین کے ہاتھوں پٹائی ہوئی ہے، وہ پٹائی صرف عملی طور پر ہی نہیں ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ چین کا موقف یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا، اس کی جو فوجی ہیں وہ اس کی سرحد کے اندر داخل ہوئے، اور جس کے نتیجے میں پلیٹوں، پتھروں اور جو کچھ ہاتھ میں آیا اس کے ذریعے بھارت کی افواج کی سیوا کی گئی، اور اس سیوا کے نتیجے میں بھارت کے ایک کرنل سمیت 20 جوان جو ہیں وہ جان سے گئے۔ تعداد اس سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں، اور جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھارت کے اندر جو ہے سانپ سونگ گیا، اجلاس پر اجلاس ہوتے رہے، لیکن اگر کوئی موقف آیا بھی تو بڑی تاخیر کے بعد اور بڑا کمزور۔ اب بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، اور چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس گفتگو میں چین نے بھارت پر واضح کیا ہے کہ وہ جو وادی گلوان میں واقعہ پیش آیا ہے اس کی تحقیقات کرائے، اور جن لوگ اس غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو جو ہے سزا دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت اگر بچنا چاہتا ہے تو مزید اشتعال انگیزی سے جو ہے وہ گریز کرے۔ اس کے جواب میں بھارت کا جو موقف سامنے آیا وہ یہ ہے کہ وہ معاملات کو جو ہے وہ بات چیت کے ساتھ حل کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے وزیر اعظم بھارت کے نریندر مودی، ان کو بہت ناز ہے 36 انچ کی چھاتی پر، اور اس کے بعد گھر میں گھس کر مارنے کا شوق بھی ہے۔ لگتا ہے وہ دونوں شوق جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کے نتیجے میں ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اور اب 19 کو بھارت کے اندر آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، کیونکہ راہل گاندھی پوچھ رہے ہیں مودی صاحب سے کہ وہ چھپے ہوئے کیوں نہیں، سامنے کیوں نہیں آتے، بات کیوں نہیں کرتے، بتاتے کیوں نہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو خطے کی مجموعی صورتحال جو ہے وہ بھارت نے بہت زیادہ خراب کر دی ہے۔ لائن آف کنٹرول جو ہے اس کی تسلسل کے ساتھ خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ پاکستان کے سفارتکاروں کو نئی دلی میں ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیپال جو ہے وہ بھی اب بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بھارت جو ہے وہ کس مشن پر گامزن ہے، اور یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کیوں کر پیدا ہوئی ہے، اور آج جو ہم یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں بھارت کی جانب سے کسی بھی جارحانہ قدم کا، اور ہو سکتا ہے کہ جو شرمندگی اس کو چین کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہے، اس شرمندگی کے حوالے سے وہ کوئی اقدام کرنے کی کوشش کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھارت کے جارحانہ عزائم کی بات کر رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، اور بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حماقت کی توقع جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الدین شیخ صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد دودھی صاحب، سابق وزیر دفاع رہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بھارت نے لداخ پہ جو کچھ کیا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ چین سے اس کا کیا رد عمل آئے گا، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا، یا یہ کہ اپنا ایک جو ماچو مین کا تصور ہے مودی صاحب وہ کچھ دکھانا چاہتے تھے؟ دیکھیے، اس میں ہمیں اس کی جو تاریخ ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 یونین ٹیریٹریز بنا دی ہیں، لداخ اور کشمیر کو علیحدہ کر کے ہم نے یونین ٹیریٹریز بنائی ہیں، تو اسی وقت چین نے ان سے کہا کہ یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے، اور آپ اس وقت جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جے شنکر صاحب نے جا کے چینیوں کو کہا کہ صاحب ہم یہ صرف ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس میں جو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں آئے گی۔ لیکن اسی وقت وہ یہ بھی کر رہے تھے کہ وہاں راستے بنا رہے تھے، اور لداخ کے اوپر والی گلوان ندی کے پاس اور
पानगोंतोसो ग्लेशियर की जो झील है उस पे उन्होंने अपने रास्ते बनाना शुरू किए थे, और उस वक्त भी उनको ये बताया गया था कि ये आप गलत चीज कर रहे हैं, और ये उस वक्त से शुरू हुई बात है। तो इसमें हमें दिलचस्पी इस चीज में लेनी है कि जब ये बातचीत हुई, जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और दो लाइन्स हैं जो अहम हैं, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दूसरी चाइनीज क्लेम लाइन है, और चाइनीज क्लेम लाइन पे भी तवज्जो देना हिंदुस्तान के लिए जरूरी था, और करता था, और कहा था कि हम इसके तवज्जो देंगे, और इस क्लेम लाइन पे हमारी बातचीत जारी रहेगी कि हम इसको सेटल करें। लेकिन जो उन्होंने इक़दामात किए सरजमीन पे, उससे चीन ने के लिए वाज़ेह हो गया कि ये अब इसमें तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चीन की सरजमीन पे कब्जा हो जाएगा। जी, मैं नजमुद्दीन शेख साहब, क्योंकि मैं ज़रा इसका ये आपने ये जो तारीखी मंजर बयान किया, इसको ज़रा हम ओपन कर लेते हैं ताकि हम फिर वन बाय वन इस पे चलें कि क्या सूरत हाल है। जनरल साहब ये फरमाइएगा, शेख साहब ये बात कह रहे हैं कि सरहदी तब्दीलियाँ, अब वो सरहदी तब्दीलियाँ जो हैं वो नेपाल के साथ भी यही मसला है, कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ भी यही मसला है। भारत को प्रॉब्लम क्या है कि वो ये सारी सरहदी तब्दीलियाँ जो है वो करना चाहता है? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। दो किस्म के दबाव का शिकार है भारत इस वक्त। एक तो आपको पता है कि बीजेपी किन नारों के ऊपर चढ़कर सवार होकर इलेक्ट होकर आई है, और फिर आपने ये भी देखा कि उन्होंने जो कुछ कहा वो कई चीज़ें उन्होंने कर भी दी। 370 है, 35A है, उसके बाद ये भी वहाँ पर जो लोगों को बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहाँ पर मज़ाहमत की मूवमेंट है उसको बिल्कुल क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिटीजन एक्ट लेकर आए हैं, तो बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। तो वो एक इंटरनल प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उम्मीदें लोगों की बढ़ती जा रही हैं कि आगे ये, चूंकि वो एक इंटरनेशनल पावर बनना चाहते हैं। एक एक्सटर्नल प्रेशर भी है, और वो ये है कि उन्होंने मुआहदे किए हैं अमेरिका के साथ। उनका ये बहुत गहरा समझे स्ट्रेटेजिक हलीफ है इस इलाके का, और अमेरिका ने इन्हीं की वजह से अपनी पैसिफिक कमांड का नाम इंडो पैसिफिक कमांड रखा है। इनका ये ख्याल था कि यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट का हम मिलकर लुक आफ्टर करेंगे। अफगानिस्तान में तो उनको सुबकी हुई, क्योंकि अफगानिस्तान में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया से वो नहीं हो सका। चाइना के अगेंस्ट बुलवाक वो खड़ा करना चाह रहे हैं, और शायद कोई हल्का सा उन्होंने इंडिया पे दिया भी, कुछ तो ज़रा अपने आप को सर्ट करो, या ऐसी कोई बात हो सकती है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी ट्रंप ने मसालत की पेशकश की, इसका मतलब ये कि उसको पहले से इल्म था, वरना देखें 24 घंटे में या 12 घंटे में तो आपको पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या है। और उसने विद इन 1 डे उसने कहा जी हम मसालत के लिए मैं तैयार हूँ मदद करने के लिए, जो भी है, क्योंकि दोनों मुल्कों ने उसको वो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो बात यह है कि ये जो बड़ापन और बड़े होने का एक जज्बा है, एक ख्वाहिश है, वो आड़े आई हुई है। उसकी वजह से इनकी सोच समझ में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जनरल साहब में आता हूँ, यही चीज़ शहजाद चौधरी साहब, बड़ा होना, जोम, हम इलाके के बने जाते हैं पुलिस में, झटका लगा है, सुकून आया है इस जो कुछ हुआ है वहाँ पे इंडिया को? देखिए, वो तो इंडिया को पता होगा सुकून है या नहीं। 56 इंच की छाती है, 36 इंच की छाती है। बदकिस्मती से जब लीडरान इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं तो फिर दुनिया में कहीं ना कहीं पे किसी मौके पे उसका वो देखना पड़ जाता है कि उसका जो रद्द अमल आता है। देखिए, बात यह है कि 1984 में भारत ने सियाचिन पे एडवांस किया और चोरी छुपे किया, और वो चीज़ को सियाचिन के अंदर अपनी कामयाबी गर्दानता है कि वो आगे बढ़ा और सियाचिन के ऊपर उसने काफ़ी सारे इलाके पे उसने कब्जा किया। उसके बाद आप आ जाते हैं बीजेपी की हुकूमत के अंदर। पिछले साल भी आपने देखा इस किस्म का अमल था। 2019 के अंदर आपने एक असर्टिवनेस देखी। फिर 5 अगस्त को 370 उन्होंने किया। कश्मीर के अंदर एक तरह से एनेक्स कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। उसकी स्टेट जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया, और फिर लद्दाख को अलहदा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब इसमें हुआ क्या
ہوا یہ کہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ جون جون چلتا جا رہا ہے تو شاید اس کے پاس اسپیس کریٹ ہو رہی ہے، اس کا اورا جو ہے، اس کی جو اپنی ایک حیثیت ہے ایک بڑی طاقت کے طور پہ، وہ مسلمہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ ایسا انکریمنٹل ایکسپینشنزم کی طرف چل پڑا، ایکسپینشنزم ان ٹرمز آف کنٹرول آف دی ایریا۔ اب جہاں پر یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس کو اگر آپ وہ جو وادی پوری دیکھیں اور جہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے دولت بیگ اولڈی، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جس کو وہ اگر بیس آلریڈی بنا بھی چکا ہے بڑی حد تک، اور اس کو دوبارہ ری انفورس کرے گا، 4 ڈائریکشنز کے اندر وہ اپنی وہاں سے فورس کو پروجیکٹ کرتا ہے، اپنی پریزنس کو پروجیکٹ کرتا ہے۔ سیاچن، کراکورم پاس، اسکردو، اس کے بعد اکسائی چین، اس کے بعد پھر یہ جو ایل ایس سی کا علاقہ ہے جہاں پر کہ ان کی مٹ بھیڑ ہوئی ہے، تو یہ 4-5 جگہ پہ اس کی فورس پروجیکشن ہوتی ہے۔ تو بہت ہی سوچ سمجھ کے پچھلے 14 سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اس کام کے اندر، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ جو لے منالی روڈ تھی وہ بھی کریٹ کی، اس کی بیچ میں پہلے ایک نارمل روڈ جو سری نگر سے آتی تھی سیاچن کو سپورٹ کرنے کے لیے، پھر منالی لے کی، پھر لے سے آگے سیاچن تک لے کے گئے، اور اب یہ ایک سڑک کریٹ کی جو کہ ایک اور سورس ہے دولت بیگ اولڈی تک، اور ساتھ ہی ساتھ سم سپورٹ ٹو سیاچن۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی ویل پلانڈ ڈیزائن تھا، ان کا خیال تھا کہ شاید چین اس پہ ریاکٹ نہیں کرے گا۔ میں آتا ہوں جی شہراز چودھری صاحب، میں آتا ہوں نجم الدین شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ اب ایک نقشہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، شہزاد چودھری صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ویل پلانڈ موو تھی، کیا بھارت کو خوش فہمی تھی، غلط فہمی تھی چین کے بارے میں کہ وہ اس پہ خاموش بیٹھے گا، اس مداخلت کو جو ہے وہ برداشت کرے گا، اس کا رد عمل سامنے نہیں آئے گا، اور یہ آنکھوں میں دھول جھونک کے اپنے یہ عزائم جو ہیں ان کو پورا کریں گے؟ دیکھیے، یہ ان کی پرانی ایمبیشن ہے بی جے پی کی، اور بی جے پی کی جو ہندوتوا کی پالیسی ہے اس کے بنا پہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وہی اسی قسم کا کنٹرول ہو جو کہ اشوکا کے زمانے میں یا چندرا گپتا کے زمانے کی بات کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو چین کے ساتھ رشتہ ہے اس میں بھی ہم ایکولز کے طور پہ بات کر رہے ہیں، اور ایکول ہونے کی بنا پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسرٹ کر سکیں۔ یہ جو ہندوستان کی ہیگیمنی ہے نا، دیکھیے سب یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں پری ایمننٹ پاور ہندوستان ہے، سب سے بڑا ہے، پری ایمننٹ ہے، لیکن وہ پری ایمننٹس کے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں ہیگیمنی، وہ چاہتا ہے کہ جو چیز بھی یہاں ہو وہ صرف ہمارے کہنے پہ ہو۔ اس سے ہمارے ساتھ تو ان کا پرانا چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا، اور ہم یہ بڑے تھے جو کہ ان کو ریزسٹ کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے اس قسم کی صورتحال پیدا کی ہے کہ نیپال کہتا ہے کہ ہماری 1865 والی ٹریٹی جو ہے اس کے حساب سے آپ کالا پانی پہ جو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ بھوٹان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیفنس اگریمنٹ ہے، بھوٹان اس پہ سوال اٹھاتا ہے اور اس کو چپ کروایا جاتا ہے کہ آپ کی جو ریسورسز ہیں، نیچرل واٹر ریسورسز ہیں اور جو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں وہ ہم ہی خرید سکتے ہیں، تو ان کو اس طرح دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ ابھی ان کو پیسیجز چاہیے، وہ پیسیجز بنگلہ دیش دے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ صاحب ہاں یہ جو بنگلہ دیشی گئے تھے آسام میں ان سب کو اسٹیٹ لیس آپ کریں گے تو ہم ان کو واپس لے لیں گے۔ یہ چیزیں ہونی نہیں ہیں، لیکن یہی ان کی ایک ایمبیشن ہے جس کو وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اگر یہ فریز استعمال کیا جائے کہ اوور ریچ ہے ہندوستان کی طرف سے تو صحیح ہے۔ اب لودھی صاحب نے جو بات کی کہ امریکہ کیا اس میں کیا کردار ہوا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس میں مجھے یہ نظر آیا کہ ٹرمپ صاحب نے تو یعنی مودی نے تو کہا کہ مجھ سے تو کسی قسم کی ٹرمپ نے بات نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے ان سے کسی قسم کی میڈیشن کی ریکویسٹ کی تھی۔ چین کی طرف سے تو نہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ ہندوستان نے ہی کر دیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی بی جے پی کی جو اندرونی مشکلاتیں ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے
اور ان کی اکنامک ڈاؤن ٹرن کی وجہ سے ان کی پوزیشن ذرا زیادہ ڈاماڈول ہو گئی ہے. میں آتا ہوں نجم الدین شیخ صاحب. اب نعیم خالد لودھی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بھارت کا سارا سلسلہ ہے، جو ایک ہیجمنی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، کتنا بڑا یہ ان کے فیس پہ سلیپ آیا ہے یہ اس ساری سچویشن میں، اور لگتا بھی یہی ہے کہ آگے بھی جس طریقے سے اور جتنے مدھم لہجے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایک سکون اور ان کی جو یہ ساری خوش فہمی تھی اس کو جو ہے ایک ٹھہراؤ مل گیا ہے اس ساری صورتحال کے نتیجے میں. آپ اب تو نیپال اور بھوٹان جو ہے وہ بھی اپنی چیزوں کا بڑا اوپنلی ذکر کر رہے ہیں، اور نیپال نے تو وہ فائرنگ بھی کر دی تھی. پاکستان جو ہے، کیا اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم بھی ذرا بات کریں کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کی لیڈرشپ، میرا خیال ہے کہ اس سے یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ آج کا دور جو ہے یہ کائنیٹکس کا دور نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ جس چیز میں تیز ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ ڈپلومیسی میں بہت تیز ہیں، اکنامک کو آپ کو انڈرمائن کرنے میں تیز ہیں، اور آپ کے اندر یہ جو ٹیررزم پھیلانے میں تیز ہیں، اس قسم کے کام میں اچھے ہیں وہ. اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے دوسری راہ کیوں اپنائی ہے، کیوں فزیکل اسکرمشز پر اتر آئے ہیں. خاص کر چائنا کا، وہ کبھی اگر آپ کا سوال آیا اور چائنا اور انڈیا کی فورسز کا ہمیں موازنہ کرنا پڑا تو وہ بھی میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو جس کو ہم جنگیں کہتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی حیت میں تبدیلی آتی رہتی ہے. آج کی جنگ میرا نہیں خیال کہ یہ ہے کہ آپ آستینیں چڑھائیں، اپنے مسل دکھائیں اور ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں. یہ بڑے بڑے ٹینک، یہ بڑے بڑے جہاز، یہ بڑے بڑے بحری جہاز میرا خیال ہے متروک ہوتے جا رہے ہیں. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ان مینڈ وہیکلز ہیں، لیزرز ہیں، اسپیس ہے. یہ آج کی جنگ ہے، اور وہ ہمارے ساتھ تو اس لیے کیونکہ ہمارے پاس بھی اسی قسم کی چیزیں ہیں، اس لیے یہاں تو وہ کام چل جاتا ہے. لیکن صاف ظاہر ہے چین کے ساتھ بالکل نہیں چلے گا. میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت اچھے انداز میں اپنا جو ہم نے بیانیہ اپنایا ہوا ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے. بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اپنی ڈپلومیسی کو آگے بڑھایا ہے. لیکن یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی بات سمجھ میں ایسے ہی آتی ہے جیسے چینیوں نے سمجھائی ہے. اور یہ اگر ہماری لیڈرشپ بھی سمجھے تو اچھا ہے. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک پریولنٹ ماحول، ایک عام چیز جو دنیا میں چل رہی ہے، ایک ہوتا ہے جو آپ کے دشمن کی خصوصیت. تو ہمیں اپنے دشمن کی خصوصیت سمجھنی چاہیے، اور اس میں خاص بات یہ ہے جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ طاقت کی زبان کو سمجھتا ہے، اس کے آگے سجدہ کرتا ہے، اور کمزوری کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، کمزور کی گردن پہ اپنا گھٹنا رکھتا ہے. میں آتا ہوں جنرل صاحب. جی، اب شہزاد چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے ذرا اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ جو بھارت کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اس ہزیمت کے نتیجے میں خاموشی تو طاری ہوئی ہے. اجلاس جتنے مرضی کرتے رہیں، میڈیا جو ہے وہ جو کہتا رہے کہ چین کی فوج نے پچھلے 50 سال سے جنگ نہیں لڑی ہے، اور بھارت جو ہے وہ اس کی فوج حالت جنگ میں ہے، اور چین جو ہے بڑی معمولی سی کوئی چیز ہے، اس کو ہماری فوج جو ہے وہ کر دے گی. سب کہتے ہیں میڈیا کنزمپشن کے لیے، لوگوں کے لیے بڑا مطلب شرم بھی نہیں آتی ہے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے. لیکن کیا یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں پہ اب رک جائے گا؟ معاملہ بات چیت کی طرف چلا جائے گا؟ کیونکہ بھارت کی خواہش ہے، لیکن چین کا بڑا سخت رد عمل ہے کہ نہیں، یہ یہاں پہ کچھ تلخی جو ہے وہ مزید عملی کارروائی کا سبب بھی بن سکتی ہے. ہاں بالکل. اس سے پہلے جنرل لودھی نے جو بات کی، آج کل کے جو آج کل سامان حرب ہے، ٹینک ہیں، جنگ ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں. دیکھیے، یہ تو چینی اور ہندوستانی تو چلے گئے اس سے بھی لوور لیول کے اوپر. انہوں نے ڈنڈے سوٹے اٹھا لیے اور ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ انہوں نے ان کی پٹائی کر دی. تو ان کو تو نہ جہازوں کی ضرورت پڑی، نہ ٹینکوں کی ضرورت پڑی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑی. تو یہاں پر تو معاملہ سب سے ہی لوورسٹ لیول کے اوپر ہے، فزیکل برال کا اور فزیکل طریقوں سے. اچھا، اب کیوں چین، یہ سوال پہلے بھی پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی یہ گولیاں نہیں چلتی، توپیں نہیں چلتی آپس میں.
میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ چین کا ایک بہت بڑا کمال ہے. سنزو کی ایک سینگ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی وکٹری وہ ہوتی ہے جس میں ایک گولی بھی نہ فائر کی جائے. اس کا مطلب وہ کہ اور ہے. شہزاد چودھری صاحب, اس میں وہ معاہدہ بھی نہیں ہے جب اٹل بہاری واجپئی نے کیا تھا کہ جو آرمز ہیں وہ یوٹیلائز نہیں ہوں گے؟ نہیں دیکھیے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بات چیت کے تھرو کرنا چاہیے. یہ تو ایک ان کی پرنسپل پوزیشن ہے دونوں سائڈز کی, اور ان کی ایگریمنٹ آپس میں ان چیزوں پہ ہوئی ہے. اور بار بار دیکھیے ووہان اسپرٹ کی بات کرتے ہیں. ووہان اسپرٹ جو ہے, ووہان اسپرٹ کے اندر یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, جو ان کی اپنی سمٹ لیول میٹنگ ہوئی ہیں واجپئی مودی اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں 1962 سے لے کے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جب بھی ان کی کوئی جنگ ہوئی ہے, جنگ میں جنگ ہوئی کوئی شک نہیں, لیکن اس کے بعد جب بھی اسکرمشز ہوئی ہیں اس کے اندر ہاں ایک آدھ موقع پہ فائرنگ وائرنگ ہوئی, مارے گئے لوگ کچھ دونوں سائڈز کے اوپر, لیکن عام طور پہ یہ کچھ مار کھا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور پیچھے ہٹنے کے بعد پھر بیٹھ کے ان سے بات چیت کر کے چین کی بات مان لیتے ہیں. ہندوستانیوں میں یہ عقل ضرور ہے کہ جب چین سے بات کرنی ہے تو ہم نے چین کی بات مان لینی ہے. شروع میں تھوڑا بہت ان کو کوئی وہ ہوتا ہے اپنا زوم کہ شاید یہ ایک بڑی قوت ہے اور ساؤتھ ایشیا کی بڑی قوت ہے, لیکن جو ہی وہاں بیٹھتے ہیں چین کے ساتھ تو وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. اس لیے چین کو کسی جنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ جو چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ان سے منوا لیتے ہیں. ایک تو جھٹکوں کے بعد ہندوستان خود ہی اپنے طور پہ اپنی جگہ پہ واپس پہنچ جاتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسا معاملہ چلتا رہے گا, چین کو گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بھارت اچھے بچوں کی طرح ان کی بات سنے گا, مانے گا, پھر کسی چلاکی پہ آ جائے گا, پھر عیاری اور ہوشیاری کے ساتھ کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ رستہ نکال لے. لیکن ظاہر ہے کہ اب چین اس لیول پہ, دیکھیے ایک اور بڑی بات کیا ہوئی ہے, بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ چین اتنا پیسو پارٹنر ان ساؤتھ ایشیا نہیں ہے, یا ایشیا کے اس حصے میں نہیں ہے. چین کے انٹرسٹ ہیں سی پیک کے بعد, بی آر آئی کے بعد اس کے انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور کوئی قوت جو اس کے انٹرسٹ کے راستے میں آئے گی وہاں پر چین کھڑا ہوگا اور اپنے انٹرسٹ کا دفاع کرے گا. فزیکلی فرسٹ ٹائم آپ نے چین کو اس طرح اسرٹیو ہوتے دیکھا ہے اپنے انٹرسٹ کے دفاع میں. بار بار میں ذکر کرتا ہوں اس ڈی بی او کا, دولت بیگ اولڈی جگہ جو ہے, وہاں سے کس قسم کے خطرات جنم لے سکتے ہیں اس کا چین کو بھی اندازہ ہے, پاکستان کو بھی اندازہ ہونا چاہیے. اس لیے اس سے پہلے کہ وہ خطرہ بنے وہاں پر پری ایمپٹ کر کے چیک میٹ کیا ہے چین نے, اور کمال کا چیک میٹ کیا ہے. اللہ کرے وہاں بیٹھے رہیں تاکہ گلوان ویلی جو ہے نا یہ کم از کم ان کے اپنے نئے لائن آف ایکچوئل اس کنٹرول پہ پہ آ جانے چاہیے. اسٹریٹجک سوال بھی ہے, اور میں اس پہ تینوں سے رائے لوں گا. ابھی مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. دنیا میں کورونا وائرس کے بعد وائرس سے کیسے بچیں, ہر زبان پر سوال. 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں, کھانسنے, چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط, ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں, کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں, کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں, ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری, بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع. This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وار, وائرس سے کیسے بچیں, ہر زبان پر سوال. 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں, کھانسنے, چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط, ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں, کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں, کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں, ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری, بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع. This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وار, وائرس سے کیسے بچیں, ہر زبان پر سوال. 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں, کھانسنے, چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط, ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں, کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں, کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں, ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری, بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع. This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وار, وائرس سے کیسے بچیں, ہر زبان پر سوال. 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں, کھانسنے, چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط, ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں, کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں, کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں,
ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچے، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں۔ ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچے، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں۔ ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچے، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں۔ ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچے، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں۔ ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچے، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں۔ ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچے، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، انڈیا کیا چھینکنے 4 اور مقاصد جو ہے وہ وہاں سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس وادی کی ایک بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے ویزا بھی ہمارے بھی۔ اب جو سچویشن وہاں پر ڈیولپ ہوئی ہے، ہمیں کیا اس سے ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیے میں پہلے 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ کے سوال پہ آؤں گا۔ ایک تو اگلے 2-4 دن میں انفیکٹ 21 جون کو روس، ہندوستان اور چین کی ملاقات طے پائی ہے۔ اب وہ ہوگی میٹنگ یا نہیں ہوگی اس وقت پتہ نہیں ہے، لیکن وہ 21 جون کی ایک میٹنگ طے پائی ہے، اور اس میں پھر روس کا کیا کردار رہتا ہے اور کس طرف جھکتا ہے، یہ ایک اہم پہلو ہوگا آگے کے لیے، اس خطے کے اسٹیبلٹی کے لیے وہ ایک اہم پہلو ہوگا۔ دوسرا کہ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کیا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں، یاد رکھیے کہ چین نے جب آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ہم نے جب اپنی باؤنڈریز سیٹ کی تھی، تو اس باؤنڈری اگریمنٹ میں ایک آرٹیکل 6 ہے جو کہتا ہے کہ صاحب ہم نے جو اگریمنٹ کی ہے پاکستان کے ساتھ، اگر پاکستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پاکستان کے حق میں آئی تو پھر یہ ٹیریٹری جو ہے اور یہ جو اگریمنٹ ہے یہ بالکل اپلائی کرے گی۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی ہے تو ہم اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے۔ یعنی اس کا ذکر کرنا ضروری اس لیے ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں چین نے کوئی اس قسم کی چیز کہی ہے ہندوستان کو جو ان کو جو کہیں کہ صاحب
یہ بالکل پاکستان کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور ہماری بات نہیں سن رہے ہیں. وہ چین نے اس وقت 1963 میں جنگ کے ان کی جب ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور ہندوستان کو شکست ہوئی تھی، اس کے بعد بھی چین نے بہت احتیاط کر کے اور اس قسم کی اگریمنٹ کی. اب جو آپ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اس وقت صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہندوستان کی جو اس وقت کا رویہ رہا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اس میں کتنی تبدیلی آتی ہے، کیونکہ اس کو نظر آئے گا کہ نہ نیپال کے ساتھ، نہ ہندوستان، نہ بنگلہ دیش کے ساتھ، نہ پاکستان کے ساتھ، نہ بھوٹان کے ساتھ ان کا رشتہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ اپنی ہندوتو آئیڈیالوجی کو آگے بڑھا سکیں اور یہ اپنے لوگوں کو ثابت کر سکیں کہ ہماری بہت کامیاب فارن پالیسی ہے اور خاص طور پہ کامیاب لوکل پالیسی ہے. جو آپ کو دیکھنا ہے، دوسری چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ کہ ہندوستان نے ابھی کوڈ کا تو ممبر ہو گئے ہیں، یعنی آسٹریلیا، جاپان، یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا. یہ آپ نے انڈو پیسفک کا ذکر کیا تھا لودھی صاحب نے، لیکن اس میں بھی ہندوستان نے ریجنل اکنامک کوآپریشن اگریمنٹ جو بیس بنانا چاہ رہے تھے آسیان کے ممالک آگے بڑھنے کے لیے اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے، اس میں شامل ہونے سے ہندوستان نے گریز کی ہے. اور اس وجہ سے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے فوائد تو ملے، لیکن اس کے ساتھ جو اپنے ٹیرفز وغیرہ کم کرنے پڑیں گے اس سے وہ گریز کریں اور پھر مودی اپنے گھر پہ یہ کہہ سکے کہ ہم سیلف ریلائنٹ ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم باہر سی چیزوں پہ ٹیرف لگائیں گے اور وہی انڈسٹریز ہم خود ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ ان کی ایک پلان ہے جس پہ ہمارے لیے اس وقت میری نظر میں ہمارے لیے کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چین کے ساتھ جو ان کا مسئلہ ہے اس میں چین نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے. جو سرزمین پہ تبدیلیاں ہندوستان لانا چاہتا ہے تھا ان کو روک دیا ہے. میں آتا ہوں نجم شیخ صاحب. اب جہاں صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر ہم ٹیکٹیکلی دیکھیں عسکری نقطۂ نظر سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا ایک یہ اسکردو اور باقی چیزوں والی جس کی طرف شہزاد چودھری صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے، ہمیں بھی ایک ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج جو ہے اس سے ملتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایکسیلنسی کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جیسے ایئر مارشل کہہ رہے تھے، وہ آپ کو یہ دولت بیگ کا اہمیت بتا رہے تھے، تو جو ہمیں ایڈوانٹیج ہونی تھی وہ تو قدرتی طور پہ خود بخود ہو گئی کہ وہ. اور یہ ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج نہیں ہے، یہ کم از کم آپریشنل ایڈوانٹیج ہے اگر اسٹریٹجک نہیں ہم اس کو کہتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ولنریبل ہو گیا وہاں سے ہندوستان. جو یہ فوجیں لے کر جائے گا، اگر لے کر جاتا ہے مزید مقابلہ کرنے کے لیے، جس کا امکان نہیں ہے جیسے دونوں بھائی کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی کشمیر میں سے ہی نکالے گا. پھر یہ کہ جب بھی ہماری طرف وہ توجہ دے گا اس کو اپنے پیٹھ کی فکر رہے گی کہ وہاں پر چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جگہ ان کی ولنریبل ہے. پھر وہ جو کرنا چاہ رہا تھا، سی پیک کو تھریٹن کرنا چاہ رہا تھا یا سیاچین پہ مزید اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا چاہ رہا تھا، وہ اب نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ گوالان ویلی کی ہائٹس کے اوپر چائنیز آ گئے ہیں. تو وہ جو سڑک ہے مین جو جاتی ہے دولت بیگ کو، وہ صرف وہاں سے 6 کلومیٹر نظر آتی ہے ان کو، اور وہ تو تھوڑے سے میڈیم آرمز جو ہیں وہ اس کو انٹرڈکٹ کر سکتے ہیں، ان کو بلاک کر سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج جو ہے وہ خود بخود پاکستان کو مل گئی ہے. اسی لیے پاکستان کو نہ تو زیادہ واویلا مچانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ کیے کرائے بغیر قدرت نے یا چائنیز کے تھرو قدرت نے ہماری مدد کر دی ہے، اور یہ مدد ٹیکٹیکل نہیں ہے، یہ کم از کم آپریشنل ہے اگر اسٹریٹجک نہیں ہے. اب شہزاد چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ بھارت جو اپنے آپ کو ایک علاقے کا پولیس مین کا تصور جو اجاگر کر رہا تھا امریکہ کی سپورٹ سے، اس کو کتنا دھچکا لگا ہے اور کتنا وہ اپنی جو ہے اب لمٹس میں آئے گا؟ دیکھیے، میری نظر میں بھارت اس وقت اپنی سب سے کمزور ترین پولیٹیکل اور اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس نے ایک طرف چین کے ساتھ معاملہ خراب کیا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ بڑے عرصے سے وہ LOC کے اوپر گڑبڑ کیے ہوئے تھا، اور یہ بھی تھریٹن کر رہا تھا کہ ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے. ادھر سے نیپال، بنگلہ دیش، کشمیر کے اندر، اور سملرلی اس کا نیپا جو ہے جو نارتھ ایسٹرن فیڈرل ٹیریٹریز اسٹیٹس کہتے ہیں، وہ بھی بڑی حد تک ایک کمزور پوزیشن کے اندر ہے، کیونکہ اس کا جو کانٹیکٹ ہے، جو رستہ ہے، وہ بھی چین کے رستے میں یا چین کی سرحد کے قریب سے گزرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک قوم جب اپنے پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں اتنی زیادہ ولنریبل ہو جائے جس طریقے سے کہ نریندر مودی کھڑا ہے، میرا خیال ہے کہ کووڈ، اکنامک ڈیفیکلٹیز، کشمیر کے معاملات انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، یہ 3-4 محاذ یہ مل کے ایک اتنی بڑی افتاد ہے جس کو کہ اس کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان کو صرف اپنے اینٹیناز کھڑے رکھنے ہیں، اپنے کوشش رہنا چاہیے کہ یہ کچھ نہ کچھ اپنے لوگوں کو یہ نظر ہٹانے کے لیے کہیں ادھر ضروری نہیں تو ادھر کسی اور جگہ پہ کچھ حرکت نہ کرتے پاکستان کے ساتھ، یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم ابھی بھی اس قابل ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ اسرٹیو اپنا آپ کو دکھا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں اس نے اپنے آپ کو الجھا لیا ہے، بہت بڑی بائٹ کیا، جسے کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے طاقت سے بڑا اس نے بائٹ لے لیا ہے، چبانا مشکل ہو گیا ہے، اور اب اس کے لیے مشکلات کا دور ہے. میری نظر کے اندر سیاسی طور پر انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ایز یو کین سی معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں. پاکستان اس وقت آبزرو کرے، اپنے معاملات کو درست کرے، اپنی چیزوں کو دیکھے اور دیکھتا رہے کہ چین اور بھارت کس طریقے سے سیٹل ہوتے ہیں، نیپال کا کیا مسئلہ بنتا ہے، اپنا دفاع کیے جائیں جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وی آر آن دا رائٹ ڈائریکشن. جنرل لودھی صاحب، اس سے پہلے کہ میں جاؤں نجم الدین شیخ صاحب کے پاس، یہ فرمائیے گا کیا آپ کو لائن آف کنٹرول پہ یہ سچویشن ایز اٹ از دکھائی دیتی ہے، کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کہ انڈیا جو ہے یہ جو اس کو ایک شرمندگی اور ہزیمت اور ایک پسوائی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کا ٹینشن اندرونی طور پہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ اس کو مزید گرم کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، صرف یہی وجہ نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وجوہات دو اور بھی ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ کیا کرے گا، کیا کر سکتا ہے، اس کی بحث الگ ہے. ایک تو جو پاکستان ایئر فورس نے ان کو بلڈی نوز دیا ہے، اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی فوج اس کو برداشت نہیں کر سکتی. یہ آپ یاد رکھیں میری بات، یہ وہ پی نہیں سکتا، انتظار کر سکتا ہے، لیکن اس کا جواب دیے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، ورنہ یہ کلینک کا ٹیکہ اس کے جو لگا ہے ماتھے پر، یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے، اس کو اچھی طرح معلوم ہے، بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ کشمیر کو وہ ہضم نہیں کر سکتا جب تک کوئی ہزیمت نہ پہنچائے پاکستان کو، جب تک کو پاکستان کو وہ بقول ان کے اپنی جگہ پر نہ رکھ دے. اور بلکہ جو اقلیتیں ہیں ہندوستان کے اندر، وہ بھی تھوڑا سا دم پکڑتی ہیں پاکستان کے مرال سے. تو پاکستان کو کسی طریقے سے سرنگوں کرنا اس کے لیے ایک لازمی چیز ہے. اس لیے وہ آئے گا ضرور. بڑی لڑائی نہیں ہو سکتی، دو ایٹمی ملک ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکرمشز پلس ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد میڈیا سے کو ہائپ دے کر وہ اپنی فتح دکھا سکتا ہے، لیکن ابھی وہ نہیں کرے گا. اتنی ان کو چوٹ لگی ہے کہ جب تک اس کے رافیل طیارے نہیں آ جاتے، جب تک اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم اپنی جگہ نہیں پہنچ جاتا، ان کے ایک دو شپس آنے ہیں، جب تک وہ نہیں آ جاتے، یہ ایک آپ سمجھیں ہندو مینٹیلٹی ہے کہ وہ 200% جب تک انشور نہ کریں وہ کبھی کوئی کام نہیں کرتے. تو میرا نہیں خیال، وہ انہوں نے ڈرایا ضرور ہوا ہے، اور ہم لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑے سے ڈرے بھی ہوئے ہیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جب تک امریکن الیکشن کا ٹائم نہیں آ جاتا، جب تک یہ 2-3 فیکٹرز جو میں نے کہے ہیں یہ ان کے پورے نہیں ہو جاتے، وہ یہ ہمت نہیں کریں گے. دعا تو میری یہ ہے کہ اس سے پہلے کر لیں، کیونکہ پھر ابھی ہمارے پاس تو جواب انشاءاللہ اس وقت بھی ہوگا، آج بھی ہے. لیکن اگر کرنا ہی ہے انہوں نے تو آج کر لیں تو اچھا ہے. لیکن وہ میرا اپنا خیال ہے کہ ذرا ٹھہر کے کریں گے. البتہ اپنی لیڈرشپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر ان کے پاس انٹیلیجنس ہے، جو کہ میرے پاس نہیں ہے، کہ انہوں نے کوئی اس قسم کا منصوبہ بنایا ہوا ہے جس کا کہ میں انڈیا دے رہا ہوں، تو پھر مہربانی کر کے جو ٹائم ہے اور جو جگہ ہے ہم چنیں، ان کو نہ چننے دیں. نجم الدین شیخ صاحب، اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جس چیز کا جنرل لودھی صاحب اظہار کر رہے ہیں، چونکہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے وہ ٹویٹ بھی آئی تھی کہ
نریندر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر ایئر سٹرائک کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میری نظر میں جو سیز فائر لائن پہ، جو لائن آف کنٹرول پہ اور جو ورکنگ باؤنڈری ہے وہاں پہ حملے جاری رکھیں گے ہندوستانی. اگر 2500 سیز فائر وائلیشنز ہوئی ہیں تو اس کو اس مقدار میں تو ہوتی رہیں گی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ پاکستان پہ زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ دنیا سے کہہ سکیں کہ کشمیر میں سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور ہم مسئلے حل کر چکے ہیں. عوام کو ہم نے تیار کر لیا ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہوتی ہے اور اس انفلٹریشن کی وجہ سے ہمارے لیے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس بہانے کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس بہانے میں انفلٹریٹرز کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں، اور ٹیررسٹ کا ابھی بھی نام جو ہے وہ دنیا میں ایک ریزوننس ہے، اس کی ایک اپیل ہے. موجود شیخ صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ انفلٹریشن کی بات کرتے ہیں، باڑ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اتنی بڑی فوج 7 لاکھ. یار دیکھو یہ سب صحیح ہے، ان کے پاس ٹرپل فینسنگ ہے، سینسرز لگے ہوئے ہیں. سینسرز کو مین کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیلی جنہوں نے یہ سینسرز لگائے ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے. میری نظر میں ورچولی فول پروف ہے ان کی فینسنگ، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہمارے جو مسئلے ہیں، اور یہ میں آپ سے ہندوستانی اخباروں کی بنا پہ کہہ رہا ہوں اور نیو یارک ٹائمز کے رپورٹس کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ صاحب ملیٹنسی جو ہے، جسے ملیٹنسی کہتے ہیں ہندوستان میں، اس میں سب لوکلز ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ تھی کہ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 لوگ ہیں جو کہ وہاں کی مقامی نہیں ہیں، لیکن سرحد پار سے آئے ہیں یا ایل او سی پار سے آئے ہوئے ہیں. اب یہ جو فیکٹس ہیں، ان فیکٹس پہ تو چلنے کی ہندوستان کو کا ارادہ نہیں ہے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ دنیا سے کہہ سکیں کہ پاکستانی دہشت گردی کی وجہ سے ہم کشمیر میں مسئلہ ہے، اگر یہ دہشت گردی بند کر دیں تو ہم شاید پاکستان سے بات بھی کر لیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ صاحب اب پروپیگنڈا میں ہم بتائیں گے ہمارے جو ہمارا قبضہ، جو ہم کلیم ہے ہمارا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ، وہ ہم پورا کروائیں گے اور وہ پورا ہوگا. یہ اب ان کی جو نئی چیز ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اب آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ ویدر کنڈیشنز کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ تو ہے ہندوستان کا حصہ اور ہمارا یہ حق بنتا ہے. اب یہ چیزیں ان کو دیکھنا اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ ہندوستان آپ کو مجرم ٹھہرانا چاہتا ہے، آپ کو ویلن آف دا پیس ٹھہرانا چاہتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے وہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری دونوں پہ مذمت جاری رہے گا. ٹھیک. اب شہزاد چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ چین نے جو کیا ہے، مطلب عقل تو ٹکانے آ گئی ہے، اور اب وہ جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ بات چیت اب وہ کر لیں گے، اس کا وہ کہہ بھی رہے ہیں ہاں جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب چین ذرا ہیوی ڈوز دے رہا ہے کہ نہیں، پہلے ذرا جو ان کا فورن منسٹری کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کا کرکس یہ ہے کہ پہلے بندے کے پتر بنو، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے. جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کرے گا تو صحیح، لیکن انتظار کرے گا رافیلز کا اور اپنے وہ ڈیفنس سسٹم کا، چونکہ جواب ایئر فورس نے دیا، بڑا مؤثر جواب دیا، اور ظاہر ہے بڑی تکلیف اور اذیت میں ہیں ابھی بھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں انڈیا کے پاس آ جاتی ہیں تو یہ پھر معاملہ ایئر فورس ٹو ایئر فورس کا ہی ہے؟ اب ہمارا مضبوطی جو ہے وہ کتنی ہوگی اس ساری صورتحال میں؟ اچھا، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ہماری جو ملٹری کا بیلنس ہے وہ ایسا ہی رہے گا جیسا کہ ابھی ہے، آج سے 2 سال بعد بھی ایسا ہی رہے گا. میرے خیال میں جہاں پہ وہ لیگ کر رہے ہیں ہمارے حساب سے تو ان کے پاس اچھی خاصی ایک قوت موجود تھی، لیکن اس قوت کو وہ صحیح طور پہ استعمال نہیں کر سکے. بہرحال یہ ایک بہت ٹیکٹیکل ایشو ہے میرے خیال میں کہ یہ
जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो टेक्निकल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, ये उनके लेवल की बात है। तो हमें इससे निकल के ऊपर आना चाहिए। दो चीजें हैं हमें ख्याल रखना है। एक, सियासी तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को, बहुत बड़ा झटका लगा है। इससे वो रिकवरी चाहेगा। जाहिर है चीन के साथ तो रिकवरी नहीं कर सकेगा, रिकवरी चाहेगा तो कहीं ऐसी जगह चाहेगा जहां पर वो नेपाल जैसे मुल्क को अगर जेर कर सके या उनके कुछ इस तरह से उनके साथ मामला कर सके, और फिर पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं पे अगर कोई एक छोटी सी स्कर्मिश, कोई छोटा सा ऑपरेशन 2-3 दिन का, 2-1 दिन का, 2-3 दिन के अंदर अंदर कोशिश करेगा कि अपनी जो ताकत है उसका एक ऐसा मार्क छोड़ा जाए कि उसकी अवाम कन्विंस हो जाए सियासी तौर पर कि नरेंद्र मोदी की छाती असल में 56 इंच की ही है। तो ये है बुनियादी सियासी मकसद। अच्छा, मिलिट्री को क्या हुआ? मिलिट्री में जब उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को बना दिया, तो बिपिन रावत का मसला ये है कि वो एक बहुत, जो मैंने उनको पिछले 2-3-4 साल से देखा, वो ये देखा कि अनफॉर्चुनेटली जैसे कहते हैं ना कि अनलाइक मिलिट्री लीडर्स, वो ऐसी बात कर जाता है जिसको कि वो स्टैंड नहीं कर सकता, उसके पास वो एबिलिटी होती नहीं है जितनी वो फड़ मार जाता है, और वो भड़क जो है वो बाद में फिर उसके मुंह में आ लगती है। चीन के साथ मामला हो गया, इन्होंने कहा 2 फ्रंट कैपेबल आर्मी है, हमारी फोर्सेस 2 फ्रंट लड़ सकती हैं। 2 फ्रंट का खौफ इतना था कि वो जब एक मौका आया, एक ही फ्रंट के ऊपर मामला गलत हो गया। पाकिस्तान के साथ इतने सालों से इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, LOC को एक्टिवेट रखा हुआ है और बाकी मामला करते हैं, अफगानिस्तान में करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक बड़े स्टेडी तरीके से पाकिस्तान इन चीजों को मैनेज कर रहा है। मिलिटरीली उनको ये पता लग गया कि एयरफोर्स पे अगर उनको कोई जोन था तो उसका जवाब मिल गया, फौज में कमियों का पहले से मसला। आज की मिसाल के तौर पे खबर है या कल की कि उसने, गवर्नमेंट ने कहा कि जहां जहां पे कमियां हैं आपके एम्युनिशन और आर्म्स और वेपन्स के अंदर, वो आपको इजाजत है दबा के खरीदें। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोग पैसा बनाएंगे। अच्छा, इन्होंने, और वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि इनकी फौजियों ने कहा, इनकी जो सर्विस, कि हमारे पास तो पूरा सामान ही नहीं है, हम तो लड़ ही नहीं सकते। तो पहले तो इनको अपना सामान पूरा करना है, फिर लड़ाई की तैयारी करनी है, फिर इस बात पे पहुंचना है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना। मेरा ख्याल उस वक्त तक सियासत जो है वो चेंज हो चुकी होगी टू सर्टेन डिग्री विद इन इंडिया। या मेरे पास चूंकि वक्त बड़ा थोड़ा रह गया, जैन साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि भारत के तसव्वुर जो है वो अब ज़मीन बोझ तो हो गया है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं शहजाद चौधरी साहब ने भी बात की, आपने भी पहले बात की, अफोर्ड कर सकता है भारत? क्या जो सबक हमने दिया वो काफ़ी नहीं है? ठीक है, भारतीय मीडिया जो मर्जी कहता रहे, अब भी वो कह रहे हैं कि हम चीन से ताकतवर हैं और हम चीन को लपेट देंगे, उनकी कोई औकात ही नहीं है हमारे सामने, कहते रहे। वो इस तरह की खुशफहमी का शिकार वो रहते हैं, मार खा के भी वो उनको समझ नहीं आ रही है। तो आप कैसे देखते हैं? जिन्होंने काम करना है उनको समझ तो आई हुई है और समझ आ गई है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, वो जो किसी दानिश्वर ने कहा था ना कि जब आपका दुश्मन गलतियों पर गलतियां कर रहा हो तो उसमें कोई रखना ना डालिए। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की ये पॉलिसी होनी चाहिए। एक चीज का मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, वो ये है कि हमारा डिटरेंस जो है वो थोड़ा सा अपस्केल होना चाहिए। हमारा जो नैरेटिव है वो थोड़ा ऑफेंसिव होना चाहिए, लेकिन ये जो मैंने पहले बात की है कि उनको गलतियां करने दीजिए और उसमें रखना ना डालिए, और वो हर गलती के बाद अपना लहू चाट रहे हैं तो उनको और गलतियां अगर करते रहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जब भी वो गलती करेंगे उसके लिए जैसे तैयारी, जैसे कह रहे हैं मार्शल साहब, तैयारी हमें पूरी रखनी चाहिए, और जैसे कह रहे हैं एम्बेसडर साहब कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि तैयारी हो। अलबत्ता जो करने की जरूरत है एडिशनल, वो मैं ये बताता हूँ कि हमारी गुफ्तगू में, हमारे बयानिए में, हमारे एक्शंस में, शॉर्ट ऑफ वॉर जो एक्शंस होते हैं उसमें थोड़ा सा ऑफेंसिव स्पिरिट लाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसिव होने की जरूरत नहीं है। नजमुद्दीन शेख साहब, लास्ट वर्ड एंड 10 से 15 सेकेंड। हमें अपनी जो हमारा अमल है उसके अंदर हमें पैसिव होने की जरूरत नहीं है, कोई थोड़ा ऑफेंसिव होना चाहिए। नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करता। अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत मुश्किलातें हैं, वो उनको स्ट्रगल करने दें उसके साथ, और उनको ये मौका न दें कि साहब पाकिस्तान हमें फिर से उकसा रहा है तो हमें जवाब देना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया। जय
لودھی صاحب، اور بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔